الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہاں سے بات دیکھیے حضرت امام مسلم کی شہادت کی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی۔ کون؟ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو بے وفا کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ رات کا وقت تھا اور ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے شہر کے چاروں طرف کڑی نگرانی کر رکھی تھی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے ایک مسجد میں بیٹھے رہے۔ رات کو باہر نکلنے کا باہر نکلے راستے کا علم نہ تھا۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو راستے کا علم نہ تھا۔ دل میں کہتے جاتے تھے افسوس افسوس، حسین سے چھٹے اور دشمنوں میں گھرے نہ کوئی ہمدم ہے، نہ کہ حسین سے چھٹے اور دشمنوں میں گھرے نہ کوئی ہمدم ہے کہ راز دل سنے، نہ کوئی قاصد ہے کہ حسین کو ہماری خبر کرے۔ اب جب حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اب ایسی حالت ہے، وہی کوفی جو ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کی بیعت کر رہے تھے اور بیعت کی بھی تھی، اب سب کے سب پھر گئے۔ اب امام مسلم اکیلے ہو گئے، تو آپ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اسی طرح حیران پریشان ایک محلے میں پھر رہے تھے، وہاں ایک بڑھیا توعا نامی کو دیکھا۔ ایک بڑی عورت تھی جس کا نام توعا تھا۔ دیکھ کر اس سے پانی طلب فرمایا تو اس نے پانی پلایا، اور یہ معلوم کر کے کہ یہ غریب الوطن مسلم ہے، انہیں اپنے مکان میں جگہ دی۔ اس عورت کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا، اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے اپنے فوج بھیج دی، جس نے بڑھیا کے مکان کا محاصرہ کیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محاصرہ کا پتہ چلا تو آپ تنہا تلوار لے کر ابن زیاد کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ جیسے شیر ببر بکریوں کے گلہ پر حملہ آور ہوتا ہے، آپ کے حملے سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے، اور بہت آدمی زخمی ہوئے اور بہت سے مارے بھی گئے۔ ان ظالموں نے پھر درو دیوار پر چڑھ کر، گھروں پر چڑھ کر، دیواروں پر چڑھ کر آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، جس سے حضرت مسلم کا بدن مبارک خستہ ہو گیا، چور ہو گیا، اور ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ اس وقت آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے یعنی منہ کر کے کہا، اے حسین، کچھ آپ کو اپنے بھائی خستہ جگر کی بھی خبر ہے کہ اس پر کیا گزری اور کوفیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ افسوس میرے حال زار کی آپ کو خبر کون پہنچائے؟
اور کون آپ کو یہاں آنے سے روکے؟ اسی اسنا میں ایک اور پتھر آ کر آپ کے لب اور دندان پر لگا، یعنی آپ کے ہونٹوں پر اور آپ کے دانتوں پر لگا، منہ سے خون جاری ہوا، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی خون سے، تو آپ مجبور ہو کر ایک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے کہ ایک نامرد نے گھر میں سے آ کر آپ کے سر پر تلوار ماری، جس سے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا۔ آپ نے اسی حال میں اس بزدل کو جہنم رسید فرما دیا، اور پھر دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، الہی میں اس وقت پیاسا ہوں۔ آپ کی یہ فریاد سن کر وہی بڑھیا گھر میں سے پانی لائی اور آپ کو دیا۔ آپ نے منہ سے لگایا مگر اس میں خون مل گیا، پینے کے لیے جب اس برتن کو منہ سے لگایا تو اس میں خون مل گیا، اس لیے آپ نے پھینک دیا۔ بڑھیا نے دوبارہ دیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا، پھر سے بارہ یعنی تیسری بار دیا، اس میں آپ کے دانت کل گر پڑے، پورے دانت نکل کر اس میں گر پڑے۔ بس آپ نے پیالہ ہاتھ سے رکھ کر فرمایا، خدا کو منظور ہی نہیں ہے کہ میں پانی پیوں، خدا کو منظور ہی نہیں ہے۔ پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا جو پشت کے پار ہو گیا، پیچھے سے نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، آپ سرنگو ہو گئے۔ ظالموں نے دوڑ کر پکڑ لیا اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا کہ انہیں چھت پر لے جا کر قتل کیا جائے۔ چنانچہ ایک ظالم ابن بکیر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو چھت پر لے گیا۔ حضرت مسلم جاتے تھے اور درود پڑھتے اور کہتے جاتے تھے، اللہم حکم بیننا وبین قومنا بالحق۔ جب چھت پر پہنچے تو نیچے دیکھا کہ اہل کوفہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، جب میرا سر تن سے جدا کیا جائے، میرا سر بدن سے الگ کیا جائے تو بدن دفن کرنا اور کپڑے اتار کر جو قافلہ مکہ جاتا ہو حسین کے پاس بھیج دینا، یہ کپڑے میرے حسین کے پاس بھیج دینا، اور میرے بچوں پر رحم کرنا، کیونکہ آپ کے ساتھ 2 بچے آئے تھے، محمد ابراہیم، دو بچے تھے نا، کہا کہ میرے بچوں پر رحم کرنا۔ پھر مکہ کی طرف رک کر کے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، بھائی یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں، ہرگز ادھر کو آپ ناعزم سفر کریں، ہرگز ادھر کو آپ ناعزم سفر کریں۔ اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک تن یا تہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مسلم بے کس ہوئے ہزار افسوس، فرشتے کرتے ہیں اس غم سے بار بار افسوس۔ شکی نے کچھ بھی نہ غربت کا ان کی پاس کیا، شکی نے کچھ بھی نہ غربت کا ان کی پاس کیا، چلائی حلق پہ شمشیر آپ دار افسوس۔ سبق: دنیا دار نشائے دنیا میں بدمست ہو کر اللہ والوں پر انتہائی ظلم و ستم ڈھانے پر اتر آتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے پاس استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے قدم ہلتے بھی نہیں، بلکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سارے ظلم و ستم ڈھانے والے بڑے ہی جھوٹے اور بزدل تھے، بظاہر محب اور بباطن دشمن تھے۔ پہلے محبت کا دم بھرتے رہے اور پھر ابن زیاد سے ڈر کر اہل بیت کی جان کے بھی دشمن بن گئے۔ اب یہاں سے جو آپ کے 2 بچے آئے تھے آپ کے ساتھ، ان کی شہادت کیسے ہوئی، ان کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے،
انشاءاللہ یہ واقعات کل ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائیں۔